اور اعلی حضرت میں جو یہ آلہ لگا ہے اس آلہ کو ہم بریلوی سید آلے سے چیک کرتے ہیں. اب آلہ کہنے سے کس کو الرجی ہوئی, کس کو تکلیف ہوئی, جس کا ٹمپریچر بڑھا تو سمجھ رہے ہیں حضرت تو ہضم ہو جاتا ہے لیکن آلہ حضرت ہضم نہیں ہوتا. یاد رکھنا تال محاور والوں, یہ آلہ اسی کو ہضم ہوتا ہے. امام احمد رضا کو وہی آلہ جانتا ہے, آلہ پہچانتا ہے کہ جس کی رگوں میں اعلیٰ نسل کا خون ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا بڑا مضبوط قول ہے, ہمارے اسلاف کا, کہ خون کا اثر ہوتا ہے, جیسا خون ہوگا ویسا اثر ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے, خون اگر اعلیٰ کوالٹی کا ہے, خون اگر اعلیٰ نسل کا ہے, تو جب خون اعلیٰ ہے تو مزاج بھی اعلیٰ ہوگا, ذہن بھی اعلیٰ ہوگا, فکر بھی اعلیٰ ہوگی, سوچ بھی اعلیٰ ہوگی, عقیدہ بھی اعلیٰ ہوگا, نظریہ بھی اعلیٰ ہوگا, خیال بھی اعلیٰ ہوگا. اور اعلیٰ حضرت کے اس عقیدے کے ساتھ وہ اس دنیا میں جیتا ہوگا, دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہوگا, یا رسول اللہ تمہیں جانا, تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھنے چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی, قریہ قریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمہیں جانا, سارا مطلب بولے تمہیں جانا, تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور سید صاحب حضرت جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم بریلوی سید ہیں تو کچھ لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں. ہاں, میں نے ایک جگہ تقریر کی, وہاں میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ہم سیدوں پر احسان ہے. جب میں وہاں سے آیا میرے پاس کال آئی کہ فرمان میاں جو آپ جملہ بول گئے اس پر ایک سیدزادے کو اعتراض ہے کہ ہم فاطمہ کی اولاد ہیں, ہم آقا ہیں اور اعلیٰ حضرت غلام ہیں, اور آقا پر کسی خان پٹھان کا احسان نہیں, ہم آقا ہیں وہ غلام. تو میں نے جواب دیا, میں نے کہا میں ہوں یا وہ سید جو یہ کہتا ہے کہ میں آقا ہوں اور اعلیٰ حضرت غلام. میں نے کہا ہمارے جو نانا ہیں سردار انبیاء ہیں, تاجدار انبیاء ہیں, سلطان انبیاء ہیں, آقا انبیاء ہیں. اور میرے آقا کے بعد اگر کوئی ذات ہے, کسی کا مرتبہ ہے, تو جمعہ کے خطبے میں ہر امام پڑھتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. میرے آقا سردار انبیاء, تاجدار انبیاء, نبی کے اول خلیفہ جانشین صحابی سیدنا ابو بکر صدیق. اور میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا, اے ابو بکر ابن ابو قحافہ, تم میرے حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو, غار کے بھی ساتھی ہو. سادات اور صدیقی کا سنگم دیکھیں, آقا ابو بکر کی محبت دیکھیں. نبی فرما رہے ہیں اے ابو بکر کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا اے ابو بکر جتنا تمہارے مال نے نفع دیا. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی, نبی فرما رہے ہیں ابو بکر سب کے احسان کا بدلہ تو میں نے چکا دیا, اے ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ قیامت میں خدا تمہیں عطا کرے گا, اے ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ قیامت میں خدا تمہیں دے گا. اب بتاؤ اعتراض کرنے والوں, سیدنا ابو بکر صحابی ہیں, نبی کے اول خلیفہ ہیں, صحابی رسول اللہ ہیں, لیکن میرے آقا کے غلام ہیں کہ نہیں, نبی آخر الزمان کے غلام ہیں کہ نہیں. اور میرے آقا اپنے غلام ابو بکر سے کہہ رہے ہیں اے ابو بکر سب سے زیادہ مجھ پر محمد ابن عبداللہ پر تمہارا احسان ہے. اب ہم بریلوی سیدوں کو ذہن مل گیا, فاطمہ کی اولادوں کو ذہن مل گیا. اب ہم کہہ سکتے ہیں اے احمد رضا سب سے زیادہ ہم سیدوں
طور پر تمہارا احسان ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ایک احسان نہیں ہے بلکہ دو احسان ہے۔ پہلا احسان تو میرے امام کا یہ ہے کہ نانا کی شریعت کو بچایا، ایک طرف آدائیں تھی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا چاہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور دوسرا احسان میرے امام کا یہ ہے کہ فاطمہ کی اولادوں کا مرتبہ بتایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، ایک یاد ہونا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرات، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ، جواب نہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں سے۔ اور سنیں گے، سلام پڑھ لیا جائے۔ آخری بات اجمیر شریف کے ان رافضی کتوں کے لیے جو مجابر ہیں، جو کہتے ہیں کہ اجمیر شریف میں سلام رضا نہیں، کلام رضا نہیں، نام رضا نہیں، سلام رضا نہیں۔ میں کہتا ہوں اے رافضیوں سنو، میرے آقا بادشاہ ہندوستان عطائے رسول سرکار غریب نواز کی شان میں جتنی منقبتیں لکھی گئیں، جتنے مناقب پیش کیے گئے، وہ سب سراخوں پر ہیں، لیکن میرے آقا بادشاہ ہندوستان عطائے رسول سرکار غریب نواز کی شان میں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اگر کوئی شعر سب سے زیادہ مقبول ہوا ہے، مشہور ہوا ہے، معروف ہوا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اے رافضی کتوں، وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، میرے رضا کے خاندان کا ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت استاد سمن علامہ حسن پکار کر کہتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں۔ واہ، تاج الشریعت، اور ہمارے بڑے بھائی سید حسنین بقائی کی تقریر کا نچوڑ سنیں آپ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کرو، مشن اعلیٰ حضرت پر چلتے رہو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا فائدہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کا یہ ہوتا ہے، جو سچے دل سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو جاتا ہے، نہ وہ وہابی ہوتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ وہ رافضی ہوتا ہے، نہ وہ خارجی ہوتا ہے، نہ وہ سلح کلی ہوتا ہے۔ جو سچے دل سے مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا ہوگا انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا۔ تو اس سلح کلیت اور مولایت اور رافضیت کے دور میں اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ کرو، اور ایمان و عقیدے کا تحفظ کیسے ہوگا؟ سچے دل سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، اور یہی پیغام میرے مرشد دے کے گئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے، زندگی دی گئی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ ایک پہچانے دین نبی کے لیے آخری بات، یہ جو مولائی کرتے ہیں نا، ہم لوگوں سے بڑا کوئی مولائی ہے؟ الحمدللہ ہم مولائی کائنات کی اولاد ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں انہی پیروں کو، انہی خطبہ کو آپ اپنے اجلاس میں بلائیں جو نبی کے بھی وفادار ہو، نبی کے صحابہ کے بھی وفادار ہو، صرف مولائی کا نعرہ نہ لگاتے ہو، بلکہ صدیق کی صداقت کا بھی نعرہ لگاتے ہو، فاروق کی عدالت کا بھی نعرہ لگاتے ہو، عثمان کی صحابت کا بھی نعرہ لگاتے ہو، پھر علی کی شجاعت کا نعرہ لگاتے ہو۔ الحمدللہ ہم امیر معاویہ کے وفادار ہیں، ہم ان سیدوں کو، ان پیروں کو نہیں مانتے جو صحابہ
کی شان میں گستاخی کرے، نبی کے خلفاء کی شان میں گستاخی کرے، وہ کسی خانقاہ کے شہزادے ہوں گے، ہماری نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم خانقاہ والے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ابھی ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جن کی للکار سے ایوان رافضیت میں پناہ لینے والوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ارے ابھی تو سید حسنین بقائی میدان میں اترے ہیں تو نیم رافضیوں کو پناہ کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ جس دن شہزادہ تاج الشریعہ میدان میں اتریں گے تو امریکی اور ایرانی ڈالر پر بکنے والوں کو ان کی اوقات کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے چھڑ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔